بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ باب الاستنجاء میں ایک جو فصل ہے اس فصل کا بقیہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی باب الاستنجاء کا آخری حصہ ہے جو ولا یکرہ البول قائما، یہاں سے اس مسئلے سے ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ جی شیخ پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يكره البول قائما لقول حذيفة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما سباطة رواه قوم، الجماعة. سین کے ضمے کے ساتھ چلے گا، ٹھیک۔ سباطة قوم فبال قائما رواه الجماعة. وروى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها وإلى استدبارها. جی، يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. کیگو بیٹا آواز کر رہے تھے۔ اچھا، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء، لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ولا يقصد لما تقدم ولئلا ينجس ما سقط منها. وبين قبور المسلمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه. وأن يلبث فوق قدر حاجته. قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور كبد ويتولد منه الباسور وهو كشف للعورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. جی ٹھیک، تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہاں باب الاستنجاء میں جو آداب سکھائے گئے ہیں، دائیں ہاتھ سے یمین سے استنجا نہ کرنا، اور اگر پانی نہ ملے تو پتھروں سے استجمار کرنا، مختلف آداب یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ فقہی کتابوں میں اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے التبول قائما، البول قائما، کہ آدمی کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کیا یہ مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے؟ اب یہاں جیسے فقہ حنبلی میں انہوں نے جو عبارت استعمال کی وَلَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا، کہ کھڑے ہو کر
پیشاب کرنا ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جائز ہے، کھڑے ہو کر کرنا، بیٹھ کر کرنا، دونوں ایک ہی بات ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو حدیث استدلال کے طور پر ذکر کی ہے وہ ہے بخاری و مسلم میں جو حدیث منقول ہے حضرت حذیفہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑ کے پاس پہنچے، ہم لوگ جو کچرا ڈالنے کی جگہ کو کہتے ہیں سباطہ یا سباطہ، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ اور ایک ضعیف حدیث ہے، اس کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا آپ کے گھٹنے کے ایک درد کی وجہ سے تھا۔ قائما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، مأبض کہتے ہیں رکبہ کا اندرونی حصہ، یعنی گھٹنے کا اندرونی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زخم تھا، اس کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو شیخ البانی نے بھی ضعیف کہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کسی ایک عذر کی وجہ سے نہیں تھا، یہ بغیر عذر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مسئلہ جائز ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ جو دیگر باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آدمی کو جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس میں مر بقبرین كان يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله او لا يستنزه من بوله، تو اگر ایسی بات ہے کہ آپ کسی پتھریلی زمین میں یا ایسی جگہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے کہ جس سے آپ کو پیشاب کے چھینٹے اچھلیں گے تو یہ بات عذاب کا موجب بنے گی، تو ایسی صورت میں آپ اپنے خود کے بدن کی کپڑوں کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کھڑے ہو کر کریں، بیٹھ کر کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جہاں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پیشاب اچھلنے کا امکان ہے وہاں بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے۔ رہی بات مسئلے کے طور پر کہ جواز ہے یا نہیں ہے، تو جواز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچرا ڈالنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ اب علماء نے اس میں جو جمع کی صورت بیان کی ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو دیکھا وہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر پیشاب کرنا بیٹھ کر ہی ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ یہی چیز حضرت عائشہ نے دیکھی اور جو چیز حضرت حذیفہ نے دیکھی وہ انہوں نے بیان کی، تو دونوں نے جو دیکھا وہ بیان کیا، اور حضرت حذیفہ کی حدیث سے جواز کا پہلو نکلتا ہے، حضرت عائشہ نے جو دیکھا وہ بیان کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہی تھا کہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح وقد ترمذی کا قول، یہاں پر امام ترمذی کا قول نقل کر رہے ہیں، وقد رخص قوم من اہل العلم فی البول قائما، بہت سارے اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ وحمل النہی علی التأدیب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع ہے تو یہ ادب کے طور پر کہ بہتر یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کرے، لا علی التحریم، تو اس طرح اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نہیں کیا، کھڑے ہو کر کیا تو وہ گویا کہ کوئی حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ قال ابن مسعود ان من الجفاء ان تبول وانت قائم، یہ حضرت ابن مسعود کا قول یہاں پر نقل کر رہے ہیں کہ یہ بڑی سخت بات ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے، تو یہ صرف قول نقل کر رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ممنوعیت کے تعلق سے گویا کہ یا اس کی کراہت کے تعلق سے استدلال کیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو حضرت حذیفہ کی حدیث ہے اس سے جواز کا پہلو نکلتا ہے۔ اب رہی بات کہ کھڑے ہو کر کرنے میں کہیں ایسا ہے کہ اگر کشف عورہ ہوتا ہے، اب جس طرح کے بہت ساری جگہوں میں ایئرپورٹوں میں یا کیا کہتے ہیں مالز وغیرہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے، اب اگر آدمی اس کے بازو بھی کوئی آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے تو دونوں کے درمیان کوئی خاص آڑ نہیں رہتی،
تو ایسی صورت میں اگر کشف عورہ کا امکان ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کشف عورہ نہیں ہوتا ہے، ایسی صورت میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، اس کو چھینٹے بھی نہیں اچھلتے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ جواز کا پہلو رہے گا۔ بہرکیف آدمی ان ساری چیزوں کا خیال رکھے کہ کشف عورہ نہ ہو، پیشاب کے چھینٹے نہ اچھلیں، یہ ساری چیزوں کا اگر خیال ہے، ان ساری چیزوں کے ان ساری چیزوں سے بچنے کا امکان ہے، تو پھر وہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہاں پہ پھر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں، وَيُحْرَمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي الصَّحْرَاءِ بِلَا حَائِلٍ، کہ قبلے کی جانب منہ کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھنا صحرا میں جب آپ کے سامنے کوئی حائل نہ ہو۔ جیسے درخت ہے تو پھر اگر درخت آپ کے پیچھے ہے، یعنی کہ تھوڑا سا یہاں آپ کے لیے آڑ بن رہا ہے، کوئی لکڑی ہے، ٹیلا ہے، کوئی ڈھیر ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی چیز آڑ بن رہی ہے آپ کے اور قبلے کے درمیان، تو اس صورت میں جائز ہے۔ اگر کوئی چیز آڑ نہیں ہے تو وہاں آپ کا منہ کر کے بیٹھنا یا پیٹ کر کے بیٹھنا دونوں ہی ناجائز ہے، بلا حائل، یہ بات انہوں نے کہی۔ اس کے لیے استدلال کے طور پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جب تم میں کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے آئے تو ایسی صورت میں وہ استقبال قبلہ بھی نہ کرے، استدبار قبلہ بھی نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قول واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذکر کیا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے کہی۔ آپ جب اس کے بالمقابل کسی اور ملک میں جائیں گے تو اس کے برخلاف جو جہت ہوگی اس کو اختیار کریں، قبلے کی طرف نہ کریں۔ چلیے، اس کے بعد یہ بتاتے ہیں صحابہ کرام کہیں گئے تھے شام میں، تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ بیت الخلاء بنے ہیں اور ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، تو آپ لوگ یہ جو صحابہ کرام تھے وہاں پر بیٹھ کر جب قضاء حاجت کرتے تو دوسری طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے۔ اور اس صورت میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرتے تھے، کیونکہ جب یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں ممنوعیت ہے اور واضح طور پر احکام ہیں، یہاں پر اس طرح کے بیت الخلاء بنائے گئے ہیں، تو وہ دوسری طرف بیٹھ جاتے اور اس سے استغفار کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ مسئلہ تو ہم لوگ کافی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ میں۔ اب جیسے کچھ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے گھر پر حضرت ابن عمر نے جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، مستقبل الشام مستدبر الکعبہ، کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہی بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک عمل سے بھی ابھی واضح ہوتی ہے جو اس کے بعد آ رہی، کہ اگر آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہے تو پھر اس صورت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں یا قضاء حاجت کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس کے لیے دوسری دلیل یہاں پر حضرت ابن عمر کے عمل کی آ رہی ہے، وَيَكْفِي إِرْخَاءُ ذَيْلِهِ، یہاں سے ایک اور مسئلہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آدمی اپنے لیے آڑ کے طور پر کیا کر سکتا ہے۔ آدمی اگر کوئی ایسی چیز پہنا ہے، جیسے لنگی پہنا ہے، تو وہ سامنے کی طرف سے وہ کپڑا، ذیل کہتے ہیں جو دامن ہے، اوپری کپڑا ہے، نیچے کا کپڑا ہے، وہ سامنے کی طرف لٹکائے، ارخاء الذیل کہتے ہیں اس کو، لٹکانے کو۔ اگر کوئی آدمی اس طرح لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ خود کافی ہے۔ لقول مروان الاصغر اناخ ابن عمر بعیرہ مستقبل القبلہ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا مستقبل القبلہ، قبلے کی جانب رخ کر کے، ثم جلس یبول الیہ، پھر اس کی طرف رخ کر کے آپ نے
اپنی ضرورت پوری کی یا پیشاب کیا. تو انہوں نے سوال کیا مروان نے ابو عبد الرحمن الیس قد نہی عن ھذا، کیا اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن میدان میں جب آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ چیز منع ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ ہے، حائل ہے، تو اس صورت میں آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا یہاں پر؟ انہوں نے کیا کیا رکاوٹ بنانے کے لیے؟ جی مشائخ، کیا مشائخ آواز آ رہی ہے؟ ہلو. ہاں جی شیخ سن رہا ہوں، بولیں. ہاں آ رہی ہے جی، تو یہاں پر حضرت ابن عمر نے جو کام کیا اپنے اور قبلے کے درمیان رکاوٹ کے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ وہی عمارت تھی نا، عمارت میں ہی. نہیں، یہ حضرت ابن عمر نے کیا کیا تھا، اپنے اونٹ کو بیٹھا دیا تھا. تھے وہی میدان میں، عبارت وہ صحرا میں، اور دیکھے کہ اب ان کو پیشاب کرنا ہے تو انہوں نے اونٹ کو بیٹھایا، پھر اس کے بعد پیشاب کیا. اب مستقبل القبلہ بیٹھایا تھا اور اسی کی طرف آپ قبلے کی ہی جانب رخ کر کے آپ بیٹھ گئے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا، بعد میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں. دیکھیے، اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے. تو یہ حضرت ابن عمر نے اس کی مزید وضاحت بھی کر دی کہ رکاوٹ اگر ہے تو پھر جائز ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وَأَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ بِطَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ. ایک تیسرا مسئلہ یہاں پر آج، یا چوتھا مسئلہ اس کو کہہ لیں، آدمی کا پیشاب یا پاخانہ کرنا ایسی جگہ میں جس کو لوگوں نے راستہ بنایا ہوا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں ایسے راستے میں، یا ایسا سایہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو، اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں. او مورد ماء، یا پانی پینے کی جگہ، پانی لینے کی جگہ. لما روى معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. 3 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو. کیا ہیں 3 لعنت کرنے والی چیزیں؟ ایک تو پاخانہ کرنا پانی کی جگہ میں، وقارعۃ الطریق درمیان میں، بیچ میں، راستے کے بیچ میں یا بیچ راستے میں، والظل یا پھر اسی طرح سائے میں. تو یہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر اس کو منع کیا گیا، یا پیشاب پاخانہ کرنے سے لوگوں کے فائدے کی جگہ جو سایہ کی جگہ ہے وہاں پر گندہ کرنے سے منع کیا گیا. وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرٌ يُقْصَدْ، ایسے درخت جس کے اوپر کچھ پھل لگے ہوئے ہوں اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوں، اس سے لیتے ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ وہاں پر جائیں گے، کوئی بھی سایہ بھی لے گا تو اس طرح سایہ لے، یا سایہ نہ ہو، اس کے صرف کم سے کم پھل گرتے ہیں. اب وہاں آپ نیچے کوئی بھی آدمی ضرورت پوری کر لے اپنی، اس کے اوپر سے پھل گرے تو وہ خود بھی نجس ہو جائے گا. وَلِأَلَّا يَنْجُسَ مَا سَقَطَ مِنْهَا، درخت سے جو پھل بھی گرے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا. تو یہ بھی جو ہے ایک انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. اب جو لوگ اس پھل سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ خود گندہ ہونے کی وجہ سے پھل سے فائدہ بھی نہیں اٹھائیں گے. اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کر رہے ہیں کہ کہیں قبر ہیں. اب قبروں کے درمیان جا کے اگر کوئی انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ تو یہ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے، درست نہیں ہے. وبین قبور المسلمین لحدیث عقبۃ بن عامر مرفوعا، یہ مسلمانوں کے قبروں کے درمیان بھی اس طرح بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ ولا ابالی اوسط القبور قضیت حاجتی او وسط السوق، یہ حدیث تو مکمل یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ اس کو مکمل ہم لوگ سمجھ سکیں، لیکن انہوں نے استدلال کے طور پر اس کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ذکر کیا ہے.
اگر کہ کہیں یہ حدیث مکمل مل جائے گی تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ مزید ذکر کر لیں گے۔ یہاں پر استدلال انہوں نے اس سے کیا ہے کہ قبروں کے درمیان بھی جگہ جو ہے اگر وہ انسان اس کو گندا کر دے تو اس طرح لوگ قبروں کے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ قبروں کی زیارت تو مشروع ہے، اگر اس طرح قبروں کے پاس اگر لوگ گندا کر دیں گے تو لوگ قبروں کی زیارت بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم لوگ انسانوں کے درمیان آپ اپنی ضرورت پوری کرنے سے رکتے ہیں کہ اسی طرح قبروں کے درمیان، اموات کے درمیان بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ ان کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اب اوسط القبور کرنا یا وسط السوق کرنا دونوں ایک ہی ہے۔ آپ اگر جس طرح بازار میں بیچ میں قضاء حاجت کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، یہ بھی، اور جس طرح قبروں کے درمیان لوگوں کے درمیان جس طرح ناپسند کرتے ہیں اس طرح مردوں کے قبروں کے درمیان بھی قضاء حاجت کرنا، یہ بھی دونوں ہی برابر ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی کوئی آدمی قضاء حاجت نہ کرے۔ وَأَن يَلْبَثَ فَوْقَ قَدْرِ حَاجَتِهِ، یہ ایک مسئلہ الگ سے کہ یہاں اگر کوئی انسان ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، جب ضرورت مکمل ہو گئی تو اس کو اٹھ جانا چاہیے۔ اپنے حمام میں یا کہیں بھی جہاں پر میدان میں وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا ہے، اللبس فوق قدر الحاجہ، یہ منع ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو وَيُحْرَمُ پر عطف کیا ہے۔ یہاں پر لبس فوق قدر الحاجہ، حمام میں اگر کوئی انسان اپنی ضرورت کے بعد بھی بیٹھتا ہے تو یہ کوئی حرمت والی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے طور پر یعنی کہ کچھ طبی باتیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر یہاں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، وَتُكْرَهُ الْإِطَالَةُ أَكْثَرَ مِنَ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ ذَلِكَ يُدْمِي الْكَبِدَ، آدمی ضرورت سے زیادہ حمام میں بیٹھے رہے دیر تک تو یہ چیز اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے کلیجے کا خون کرتی ہے، یا ایک اس کے خون کو موٹا کرتی ہے، یا جو بھی بات یہ طبی طور پر اگر ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح وَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْبَاسُورُ، بواسیر آپ جانتے ہیں ایک بیماری ہے، تو اس کی وجہ سے بواسیر آتی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کوئی معقول بات تو نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر اطباء اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی اس کے وجوہات میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے ضرورت سے زیادہ حمام میں بیٹھے تو یہ کیا کہتے ہیں بواسیر آتی ہے، تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ وَهُوَ كَشْفٌ لِلْعَوْرَةِ، تیسری چیز یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ آدمی اگر کہیں حمام میں زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے تو گویا کہ وہ کشف عورہ کر کے بیٹھا ہے۔ اب یہ تو مسئلہ بند حمام ہو تو کوئی خاص بات نہیں ہے، میدانوں میں کہیں بیٹھا ہے تو بہت دیر تک اس طرح بیٹھا رہے، لوگوں کے نظر پڑنے کا امکان ہے، تو یہ اس لیے کشف عورہ دیر تک نہ ہو، جب تک ضرورت ہے وہاں اس وقت تک وہ کشف عورہ کیا رہا تو کوئی بات نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث سے یہ دلیل لے رہے ہیں جو ضعیف ہے، ایاکم والتعری، ننگے ہو کر بیٹھنے سے روکا کرو، بچا کرو، کیونکہ فرشتے تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اور فرشتے کب تمہارے سے ہٹتے ہیں؟ جب ایک انسان قضاء حاجت کر رہا ہے یا اپنے گھر والوں سے مل رہا ہے تو اس صورت میں یہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح زیادہ دیر تک بغیر کپڑے کے رہنا یہ درست نہیں ہے، اس کے لیے اس ضعیف حدیث سے دلیل لے رہے ہیں، گرچہ کہ یہ کیا کہتے ہیں کوئی اس میں مستند دلیل نہیں ہے آدمی کے حمام میں دیر تک بیٹھنے سے روکنے کے لیے یا روکنے کے لیے۔ انہوں نے جو بھی باتیں کہی ہیں طبی اعتبار سے کہی ہیں یا پھر یہ جو ضعیف حدیث کی بنیاد پر کہی ہیں، تو آدمی کو اس طرح بیٹھنے پر اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ایسا نہیں کہا جائے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح غیر ضروری طور پر آپ بیٹھے رہیں، یہ بے فائدہ چیز ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حرام کہنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور یہاں کوئی ایسی مضبوط واضح دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہیں کہ ضرورت کے بعد آدمی وہاں بیٹھے تو وہ چیز حرام ہے۔ یہاں تک یہ باب الاستنجاء مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل کے حلقے میں ہم لوگ باب السواک پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں اگر کوئی
بات وضاحت طلب ہے تو وہ مکمل کر لے سکتے ہیں 1 آدھ منٹ میں، ورنہ انشاءاللہ اس حلقے کو مکمل کر لیتے ہیں۔ جی مشائخ۔ اب صاحب وہ جو جیسے اب ہمارے گھروں میں قبلے کی طرف یہ بنے ہوئے ہیں پوٹی سے، وہ تو دیوار آڑا رہنے میں کچھ حرج نہیں ہے نا؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ جو مبانی میں جو بات ذکر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو حضرت ابن عمر نے حضرت حفصہ کے گھر پر دیکھا تو اسی سے استدلال کیا ہے کہ عمارت کے اندر اگر انسان اس کی جانب رخ کر کے بیٹھتا ہے یا پیٹ کر کے بیٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی سے استدلال کیا گیا ہے۔ رہی بات یہ کہ انسان جب اپنے اختیار سے کوئی گھر بناتا ہے، کوئی عمارت کی تعمیر کرتا ہے تو اس کو پورا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ نہ قبلے کی جانب پیٹ ہو نہ قبلے کی جانب رخ ہو۔ لیکن آپ کسی ہوٹل میں اترتے ہیں، کسی مال میں جا کے ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہاں پر ایسے ہی بنے ہوں تو آپ وہاں اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن جب آدمی کے ہاتھ میں اختیار ہو تو اس چیز کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ خواہ مسجد کے بیت الخلاء تعمیر ہو رہے ہوں یا اپنے گھر کا تعمیر ہو رہا ہو تو اس سارے جہات کو جہت قبلہ کو معلوم کر کے ہی اس کی کارروائی کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ نکتفی بہذا القدر۔ یہ منار السبیل عراق والے نہیں مل رہے نا؟